بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف اور اس کے فضائل۔ شادی بیاہ رشتہ کے لیے یہ سورت بہت ہی مجرب ہے۔ اس کے پڑھنے والے کامیابی سے ہمکنار ہوئے اور جائز مقصد کے لیے اس سورت کو پڑھنے والا ہمیشہ کامیاب رہا۔ میرے محترم، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ذرائع ابلاغ کا دور ہے، ٹی وی اور انٹرنیٹ کا دور ہے۔ آج قوم کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے عزت، آبرو، عصمت، یعنی اپنے نفس کو، اپنی عزت کو اور اپنے حیا کو باقی رکھنا۔ اسلام نے اس کے لیے ایک اہم ترین گائیڈ لائنز بتائے ہیں، وہ ہے نکاح۔ قرآن کریم میں جو سورہ یوسف ہے وہ سیدنا یوسف علیہ السلام سے منسوب ہے۔ ہمیں نظریہ یہ دیا گیا کہ یوسف علیہ السلام جن کے لیے 7 دروازے بھی بند تھے اور حسن قدموں میں گرنے کے لیے بےتاب تھی، پھر کوئی چیز اگر روک رہا تھا وہ تھا یقین، اللہ کی ذات پر یقین اور اللہ کا ڈر کہ ہر برائی، اگر کوئی گناہ کرتا ہے، خطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بہت سخت ترین پکڑ فرماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی الزانیۃ والزانی، کوئی زنا کرنے والا عورت ہو یا مرد ہو، اس کو کھلے عام اگر اللہ رب العزت سزا دے دے تو پوری انسانیت، پورے جن و جنات، پورے کائنات کانپ اٹھیں گے۔ میرے محترم، اس کا بہت ہی بڑا گناہ ہے اور اسلام نے اس کی بہترین توڑ جو ہے نکاح، شادی بیاہ، اس کو رکھا ہے۔ آج کے اس پرخطر ماحول میں، انٹرنیشنل اور ذرائع ابلاغ کے دور میں، جو سب سے گھنونا چیز ہے اور جو سب سے غلاظت جس کے اندر بھرے ہے وہ ہے موبائل۔ اس کے اندر ہر برائی ہے، ہر فحاشی ہے، ماں باپ سے بچوں کو دور کرتے ہیں اور ہر جو ہے کہ قوم کو ایک انسانیت سے دور کرتے ہیں۔ ہر برائی کا بھی جڑ ہے اور اچھی سی اچھی چیزیں ہیں۔ اگر کوئی شخص موبائل کو تنہا لے کر بیٹھا ہے اور نیٹ بھی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، اور اگر وہ فحاشی چیز سے بچ رہا ہے، اس لیے بچ رہا ہے کہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ گناہ کرنے پر اس کے بہت سے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انسان بلا وجہ غلط چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کی زندگی پر بہت برا اثر پڑتا ہے، اس کے کاروبار پر اثر پڑتے ہیں، اس کے صحت پر اثر پڑتے ہیں، ان کو دل و دماغ پر اثر پڑتا ہے، ان کی زبان پر اثر پڑتے ہیں، گویا کہ ان کی زندگی کی لوازمات پر کامیابی کی رکاوٹ بھی یہی برائی چیز بن جاتی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میرے محترم کہ ہمیں اپنے رب سے ڈرتے رہنا چاہیے اور جو اسلام نے جس طریقے کو بتایا ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ سورہ یوسف جن کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ شادی بیاہ رشتے اور بھی ضروریات کے لیے اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ العزیز ضرور کامیاب ہوں گے۔ یہ ہم اور آپ نہیں کہہ رہے، یا بلکہ قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، من اصدق من اللہ قیلا، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ سچی بات کہنے والا کون ہے۔ ہم اس یقین کے ساتھ یہ سورہ یوسف کو پڑھے کہ انشاءاللہ العزیز جو ہمارے بھائی ہو یا بہن ہو، رشتے کے متعلق بہت پریشان ہے، یا رشتے کہ ان کے آتے ہیں کب جاتے ہیں، یا رشتے ہی نہیں آتے ہیں، یا رشتے مناسب نہیں ملتا ہے جس طریقے سے انہیں رشتہ ملنا چاہیے، ان کے معیار، ان کے لیاقت اور ان کے تعلیمی حسب اور ان کے حسب نسب کے اعتبار سے جو رشتہ ان کو جس طریقے سے میسر ہونا چاہیے اور رشتہ اسے نہیں ملتا ہے، تو ان سے میری یہی گزارش ہے کہ اگر کسی طریقے سے بندش ہو یا شیطانی عمل ہو یا لوگوں کی بدنگاہی نظر ہو یا دیگر اور خرافات ہو تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ضرور آپ کو اس سے نجات دے گا۔ سورہ یوسف کو پابندی سے پڑھے جب تک آپ کو اللہ رب العزت بہترین رشتے سے کی بشارت نہ دے دے اور اسے خوشخبری نہ دے دے۔ آج بس اوقات یہ ماحول ہے کہ فلاں جگہ شادی ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہمارے مستقبل کو سمجھ رہا، یہ بہتر نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم، اے انسانوں جس چیز کو تم سوچ رہے ہو یہ میرے لیے خیر ہو سکتا ہے اللہ رب العزت تقدیر کو جان رہا، یہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اور جس چیز کو تم سوچ رہے ہو یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے
تو اللہ رب العزت یہ تمہاری تقدیر کو جان رہا ہے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو میرے محترم، جو شادی بیاہ، رشتہ، نکاح اور دیگر کوئی بھی ضروریات ہو، اس حساب سے، اور یہ ہے کہ سورہ یوسف کو آپ پابندی سے پڑھتے رہیے، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول آخر 11 بار درود شریف پڑھے۔ کوئی بھی نماز کے وقت آپ کے پاس وقت ہو تو آپ اس کو پڑھیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کو پڑھتے رہے لوازمات کے ساتھ، متواتر پڑھتے رہے، ایسا نہیں کہ آج پڑھا کل چھوڑ دیا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کو بہتر